سامعین و ناظرین، شب برات کے حوالے سے چند ایک سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شب برات کہتے کس کو ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، شب کا مطلب ہے رات اور براءت کا مطلب ہے آزادی۔ تو شب براءت 15 شعبان المعظم کی رات کو کہا جاتا ہے، اور شب براءت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس رات کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو جی ہاں، اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات جو ہے لوگوں کے فیصلے، ان کے رزق کے معاملات، ان کی عمر کے معاملات اور ان کی زندگی کے معاملات، شقاوت و سعادت کے معاملات، نیک بختی و بدبختی کے معاملات، تو انسان کی زندگی کے ایک سال کے تمام فیصلے اس رات کے اندر لکھ کر فرشتوں کے وہ لسٹیں سپرد کر دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کو بجٹ کی رات بھی اور فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کو سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کی عید بھی کہا ہے کہ یہ رات جو ہے فرشتوں کی عید کے نام سے بھی موسوم ہے۔ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس رات کا کوئی مستند حوالہ جات کے ساتھ ذکر بھی ہے قرآن و حدیث کے اندر، یا یہ محض لوگوں نے محض اپنی طرف سے ایک رسم کے طور پہ اس کو گھڑ لیا ہے؟ بعض لوگ یہ فتنہ پھیلاتے بھی ان دنوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شب براءت یعنی 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس کا احادیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی مشہور و معروف کتاب سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 99 کے اوپر تو امام ابن ماجہ نے پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس باب کے اندر وہ احادیث مبارکہ بیان کی ہیں کہ جن کے اندر 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت اس میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت اس کے اندر ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور دعاؤں کے اندر مشغول تھے۔ مجھے دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھی کہ شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کی حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو وہ قبیلہ جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش جو ہے شب برات کے اندر کی جاتی ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور سیاہ ستہ کی سنن ابن ماجہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اس رات کے اندر بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں، کیا اس کو بھی کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے، تو اسی سے استدلال کیا جاتا ہے قبرستان جانے کا بھی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی بخشش نہ ہوتی ہو؟ تو جی ہاں، اسی سنن ابن ماجہ کے اندر اور دوسری مختلف کتابوں کے اندر وضاحت کی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور چغل خور کے یا کینہ رکھنے والے کی۔ مشرک تو ویسے ہی بخشش سے خارج ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی جو کینہ رکھنے والا ہو، جو بغض رکھنے والا ہو، جو چغل خوری کرنے والا ہو، جو کسی جان کو ناحق قتل کرنے والا ہو، جو زنا کرنے والا ہو، جو بدکاری کرنے والا ہو، جو شراب پینے والا ہو، جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، جو جادو کرنے والا ہو، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رات کے اندر بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ توبہ طائب نہیں ہو جاتے۔ اور بالخصوص فرمایا آکن لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا جو نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اس مقدس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو تم عبادت کرتے ہو، کیا اس عبادت کا بزرگان دین سے یا اسلاف سے بھی کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس سے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یوں آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معافی عطا کروں، ہے کوئی جو مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو میں اس کو عافیت عطا کروں، الا قضا الا قضا۔ فرمایا اسی طرح آوازیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمانا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو اس میں اشارہ ہے کہ تم آؤ بخشش مانگو، تم مجھ سے رزق مانگو، تم مجھ سے دعائیں مانگو۔ تو دعا مانگنا اس کا اشارہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ اور باقی ہمارے اسلاف کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس مبارک رات کے اندر بالخصوص عبادت
کا اہتمام کرتے تھے کیونکہ یہ دعاؤں کی اور قبولیت کی رات ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد سے امام ابن جوزی نے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یوجبنی ان یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال، کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ 4 راتوں کے اندر اپنے نفس کو عبادت کے لیے فارغ کر کے رکھے، اور وہ 4 راتیں آپ نے گنوائیں لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ و لیلۃ النصف من شعبان و اول لیلۃ من رجب۔ فرمایا ایک عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور 15 شعبان المعظم کی رات، اور رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ فرمایا یہ وہ مقدس راتیں ہیں کہ جن کے اندر انسان کو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر کے رکھنا چاہیے۔ پھر اکثر لوگ اس بات کی تلاش میں بھی رہتے ہیں کہ اس رات عبادت کی کیسے جائے۔ بعض لوگ ذہنوں کے اندر یہ شبہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر انفرادی عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا مکروہ ہے، لہذا آپ ایسا عمل نہ کریں، اور اس عمل کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عبادت انفرادی کریں وہ بھی بات ٹھیک ہے، اجتماعی کریں تو وہ بھی درست ہے، اپنی اپنی طبیعت کا لحاظ ہے۔ ایک انسان اگر انفرادی طور پہ اگر زیادہ اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ تو وہ گھر میں انفرادی طور پہ عبادت کرے، اور ایک آدمی جو اجتماعی طور پہ مسجد کے اندر عبادت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور اکیلا اگر کرے گا تو وہ سستی کا اور غفلت کا اور نیند کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اجتماعی عبادت کے اندر شامل ہو، اور فی زمانہ لوگ چونکہ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں تو لوگوں کو اجتماعی عبادت کی طرف آنے کی دعوت دینی چاہیے، تاکہ کسی بہانے لوگ مسجد کا رخ کریں، اور اسی بہانے نماز عشاء اور نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور وعظ و تبلیغ کا بھی اہتمام کیا جائے، اور کسی عالم باعمل کی تربیت کے زیر سایہ ان کے یہ تمام معاملات عبادت کے طے کروائے جائیں، کیونکہ اگر کسی عالم باعمل کی تربیت کے زیر سایہ نہیں ہوں گے تو پھر بہت ساری خرافات بھی اس موقع پہ جنم لے سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا سوال ہے کہ اس موقع کے اوپر نوافل کیسے پڑھے جائیں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ جب مغرب کی نماز سے پورے طور پہ فارغ ہو جائیں تو 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلے 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا باری تعالیٰ ان 2 رکعت نفلوں کی برکت سے مجھے درازی عمر عطا فرمانا، اور دوسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ مولا ان 2 نفلوں کی برکت سے ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے اور بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمانا، اور تیسری بار جب 2 نفل پڑھیں نیت کریں کہ باری تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ تو یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات صلاۃ و تسبیح لوگ پڑھتے ہیں تو کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ جی ہاں، یہ ثبوت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر یہ صلاۃ و تسبیح پڑھو گے 4 رکعت تو اس سے تمہارے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی کہ 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد قرات کے بعد 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھیں، اور رکوع کے اندر چلے جائیں، سبحان ربی العظیم کے بعد یہی تسبیح 10 دفعہ پڑھیں، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ پڑھیں، پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، پہلے سجدے سے اٹھ کر قعدے میں 10 دفعہ پڑھیں، اور دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت کے اندر یہ 75 تسبیح ہو جائے گی، اور 4 رکعت کے اندر 300 تسبیح ہو جائیں گی۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار ہے۔ بعض لوگ اس رات کے اندر بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 170 کے اوپر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بندہ اس رات بیری کے ساتھ پتے پانی کے اندر جوش دے کر اس پانی سے غسل کرے گا تو پورا سال ایسا آدمی جادو سے محفوظ رہے گا۔ بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس رات اصالِ ثواب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے؟ لوگ اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں، تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو جی ہاں، بڑے بڑے جید علماء کرام نے اور ائمہ کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ روحیں گھر پہ آتی ہیں، اور ایسی مقدس راتوں کے اندر ہمیں ضرور اصالِ ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی اپنی اس خوشی کے اندر شریک کر سکیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، کہ مرنے والا قبر کے اندر دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے جو اس کو اپنے باپ، ماں، بھائی یا کسی دوست کی طرف سے پہنچے۔ پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت پہاڑوں کے برابر نور ان کی قبروں کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات نازل ہونے والی برکتوں سے ہمیں کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔